آغا صاحب یہ پیڑ کون سا ہے؟ یہ جو پیڑ ہے یہ پیڑ غرقد کہتے ہیں، غین رے قاف دال، اس غرقد، اس کے بارے میں دیکھیے چھوٹے چھوٹے دانے بھی ہیں، اگر یہ دکھا سکیں علی فرحات وہاں دکھاؤ، یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے بھی اس جگہ پر ہے اور زیتون سے مشابہت ہے اور زیتون کی طرح اس کے جو ہے وہ پھل ہے۔ تو غرقد کے جو پیڑ ہیں ان کی مضبوط لکڑی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا تھی اور جس عصا نے معجزہ دکھایا اور جادوگروں کے جو نقلی سانپ تھے رسی کے بنے ہوئے ان کو وہ لکڑی نگل گئی تھی، وہ اسی غرقد کے پیڑ کی لکڑی تھی اور عصا اسی کا بنا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر یہ اسرائیل میں اور آسٹریلیا میں اور بر صغیر میں یہ پیڑ پائے جاتے ہیں۔ اور آج ہم کرنالی میں جب گھومنے آئے ہیں آپ کے ساتھ 23 اکتوبر کو، تو عجیب بات یہ ہے کہ غرقد کے پیڑ ہمیں یہاں دکھائی دے گیا، اور جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا زیتون سے مشابہت اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے پھل بھی ہیں، تو یہ نیپال میں بھی غرقد کا پیڑ پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عجیب روایت ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک شیعہ ٹی وی نیپال میں کلپ بھی لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو مزید زیادہ جاننا چاہیں وہ جانکاری لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ غرقد کے پیڑ ان پیڑوں میں سے ایک ہے جو کائنات میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری جانشین یعنی حضرت قائم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے، تو ایک روایت ہے کہ وہ دجالیوں کو اور یہودیوں کو کہ جو خشن ہوں گے، ٹیرورسٹ ہوں گے، وہ یہودی کہ جو اچھے نہیں ہوں گے اور امام مہدی کے مقابلے میں جنگ کرنے آئیں گے، تو ان کا آپ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ پہلے تو شانتی سے پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے، لیکن جب تلوار چلانے کی ضرورت پڑے گی تو تلوار بھی وہ نکالیں گے یا اس زمانے کے جو بھی اسلحے ہوں گے، لہٰذا وہ جب ان کے پیچھے آئیں گے تو یہودی چھپیں گے اور درخت جو ہے وہ باقاعدہ آواز دیں گے کہ یا محمد کے فرزند۔ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے مخاطب ہو کر وہ پیڑ کہیں گے کہ آپ کے دشمن ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جھاڑیوں میں وغیرہ وغیرہ، تو آپ جائیں گے اور جانے کے بعد ان کو پکڑیں گے، سزا دیں گے۔ لیکن غرقد کا پیڑ ایک ایسا پیڑ ہوگا کہ جو یہ آواز نہیں دے گا اور پناہ گاہ ہوگا یہودیوں کا، جو گندے یہودی میں بولتا ہوں، یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں ان یہودیوں کے لیے، لہٰذا یہ وہ پیڑ ہے کہ جس سے اسرائیلی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور اسی لیے اسرائیل میں جا بجا اس کی کاشتکاری کی جاتی ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ دیا جاتا ہے، کوئی اگر اس کی کھیتی کرے گا اس کا پانی فری، کھاد فری، اور اس کی جو ہے جتنی بھی آمدنی ہے وہ ماہانہ وہ آمدنی دیں گے، آپ اسی کے کام میں لگ جاؤ۔ اس کا سایہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، البتہ بہت سے طبی فوائد میں بھی اس پیڑ کے پتے اور چھال وغیرہ کام میں آتے ہیں، لیکن عمدہ یہی چیز ہے کہ اسرائیل کو جب یہ معلوم ہوا اس روایت کی حقیقت کے بارے میں کہ ہمیں پناہ دینے والے پیڑ یہ ہیں، تو یہ پیڑ زیادہ جا بجا اسرائیل میں اس وقت کاشتکاری ہو رہی ہے۔ اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ اسرائیل میں اگر کسی کو کوئی قیمتی ہدیہ دینا چاہتا ہے اور وہ دھارمک نظریے سے اگر دیکھا جائے تو غرقد کا پودا دیا جاتا ہے۔ اس سے دو چیز ہے، ایک یہ ہے کہ ہم نے تم کو بہترین پناہ گاہ گفٹ میں دی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان اس گفٹ کو لے کر اپنے گھر میں لگائے گا، لہذا غرقد کے پیڑ کے چلن اور اس کی لگانے کی کاشتکاری کی جو رواج ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا سے یا بر صغیر میں بھی یہ جھاڑیوں کی شکل میں کبھی کبھی یہ تنے دار درخت جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تنے دار درخت ہو گیا ہے مدتوں سے۔ کرنالی میں یہ پڑا ہوا 3 درخت تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر بھی ہم چڑھ کے جا سکتے ہیں اور دکھا سکتے ہیں۔ یہ کم از کم جو ہے 60 سے 70 سال اس کی عمر ہوگی، کیونکہ یہ مختصر سی جھاڑی ہوتی ہے، اور اسرائیل اس کو اتنا موٹا اگر یہ لکڑی والا مل جائے تو واہ واہ ہو جائے گی اس کی، لہٰذا وہ تو تلاش میں رہتا ہے اتنے بڑے درخت کی۔ چونکہ وہاں کاشتکاری ابھی ہو رہی ہے تو جھاڑیوں کی شکل میں ہے اور جھاڑیوں سے چھٹ کے درخت کا روپ لے رہا ہے، لہٰذا یہ کم از کم جو ہے 60-70 سال پرانا یہ درخت ہوگا، اور اس کے یہ پھل ہے، اس کو پنچھی کھاتے ہیں اور چڑیا وغیرہ کھانے کے بعد نیچے ڈالتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ پیڑ اگ جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پر کہ ایک چھوٹا سا پیڑ جو ہے یہاں پر یہ
उग आया है और ज़मीन पर ये जड़ नहीं है बल्कि ये दाने से ही उग आया है। यानी नेपाल में भी गरगद के पेड़ मौजूद हैं और पाए जाते हैं और हो सकते हैं। यानी यहाँ की आबो हवा जो है वो साजगार है। क्यों? ये वो जगह है कि जहाँ आम के दरख्त भी हो सकते हैं और सेब के दरख्त भी हो सकते हैं। यानी नारियल भी ठंडे इलाकों की चीज़ें जैसे अखरोट है, सेब है, वो भी इस एरिया में हो सकता है। और गर्म एरिया में जैसे आम है, केला है, नारियल है, ये गर्म इलाकों में होता है। तो यहाँ की तबीयत कुदरत ने अजीब बनाई है इस सरजमीन की कि गर्म इलाकों के पेड़ भी यहाँ हो सकते हैं और फल, और ठंडे इलाकों के पेड़ और वो फल वाले दरख्त भी हो सकते हैं। और जहाँ बजा हम नेपाल में अजीब बात है, जय नेपाल, नेपाल के लोगों को, मेरे भाइयों को एक बात बता दूं, इस नेपाल के जंगल में, पहाड़ के दामन में इतने कीमती पेड़ हैं कि शायद उनको भी उनकी कीमत का पता ना हो। इतने बेहतरीन जड़ी बूटी और यहाँ जो है वो तिब और जो दवाई में काम आने वाले वो जड़ी बूटी और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। इसी पे अगर ये लग जाए, इसी की अगर तिजारत करें, इसी की अगर ये खेती करें तो शायद विदेश में इनको जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि यहीं से ये दुनिया में सप्लाई करते रहें और मालदार बन जाए।